اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کاروان قاضی الحاجات کے تحت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جاری اور ساری ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں یہ بیان کیا کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کا دور کوئی بڑا آئیڈیل اور بڑا کوئی پرکشش دور تھا کہ امام کو تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ یہ تصور غلط ہے، کوئی آسان دور نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی، اس لیے کہ بنی امیہ کے جتنے حکمران تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور اسی طرح جو بنی عباسیہ کے حکمران آئے انہوں نے بھی آ کر حضرت امام جعفر صادق سے پورا حسد اور دشمنی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا جاؤں۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا، اس میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ قاضی کے پاس اگر کوئی جاتا تھا تو اسے حکومت وقت 2 دینار فی سوال کے عوض میں دیتی تھی، اور اگر کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتا تھا تو حکومت وقت کو اسے 2 دینار جو ہے فی سوال کے عوض میں جمع کروانے پڑتے تھے۔ اب ایسے عالم میں ظاہر سی بات ہے، ایک تو محب اہل بیت ویسے ہی ہمیشہ سے کم تعداد میں رہے ہیں، اور جو دشمنی رکھنے والے اور دنیا اور جاہ و حشم کے لالچ میں دنیا جو ہے وہ ہمیشہ سے اقتدار کے لیے اور دولت اور حرص کے لالچ میں ہمیشہ پیسے کی دنیاوی کاموں کے پیچھے ترجیح دیتی ہے، لیکن جو محب اہل بیت ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو توجہ نہیں دیتے، اور اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی اور کہا کہ میں اے دنیا تیری طرف رجوع کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آسان اور سہل دور نہیں تھا امام کا، اور امام نے ایسی صورتحال میں وقت گزارا کہ اگر کوئی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حکومت وقت کو فی سوال کے عوض میں 2 دینار جمع کروانے پڑتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی امام کے پاس کس طرح سے حالات تھے کہ کوئی بھی اگر آتا تو اسے امام سے اگر کوئی ایک سوال کرنا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اسے 2 دینار جمع کروانے پڑتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں ایک چاہنے والا تھا امام کا، تو اس نے کہا کیا ہی اچھا ہوا ایسا کر لیا جائے کہ میں حکومت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس چلا جاؤں اور 4 دینار ادھر دوں، ادھر سے جو ہے وہ 2 سوال کروں، 4 دینار ادھر سے لے لوں، اور پھر میں وہی 4 دینار لے کے حکومت وقت کے جو حاصل کروں وہ چھٹے امام کی خدمت میں پہنچ کر وہ ٹیکس کے طور پہ حکومت وقت کو دے دوں۔ اور ابھی اس نے گھر سے ایک قدم باہر نکالا، اسے خیال آیا کہ اگر میں حکومت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہوں تو میں ظاہری طور پر تو 4 دینار حاصل کر لوں گا، لیکن میرے وہ 4 دینار حاصل کرنا جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اگر ایک شخص حکومت کے مقرر کردہ قاضی کے پاس بیٹھا ہے تو اس کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، تو میں دوسرا جا کر اس کی طاقت میں اضافہ کر دوں گا، تو میں جیسے بھی کروں، قرض اٹھاؤں، کسی بھی طریقے سے پیسے کو حاصل کر کے تو سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر ہی جو ہے وہ امام سے سوال کروں۔ اس نے کہیں سے بھی پیسے کیے، اور کرنے کے بعد جب سرکار صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا۔ جیسے ہی امام نے چہرہ پھیرا تو جس سے امام اپنا چہرہ پھیر لے، ایک محب اہل بیت کے لیے اس سے زیادہ کوئی مر مٹنے کا مقام اور نہیں ہو سکتا کہ امام اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں۔ وہ قدم امام میں گرا اور گر کر کہنے لگا، مولا یا ابن رسول اللہ، مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے اپنے چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیا؟ تو امام نے کہا جو تو نے آج عمل کیا وہ تیرا عمل تیری ماں کا عمل تھا۔ تو اس نے کہا مولا اگر اجازت دیں تو میں گھر جا کے اپنی ماں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے امام وقت سے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ تو وہ سیدھا
گھر پہنچا، اور جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے بڑے تابعدار ہوا کرتے ہیں، تو اس نے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ماں نے استقبال کیا، تو اس کے لہجے میں تھوڑی سی تندی اور تلخی تھی کہ ماں نے کہا تو اس طریقے سے پہلے کبھی مجھ سے ہم کلام نہیں ہوا، نہ اس طریقے سے تو نے کبھی بات کی۔ اس نے کہا ماں آج تیرے کسی عمل کی وجہ سے مجھے امام وقت سے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے آج امام سے شرمندگی اٹھانا پڑی؟ تو اس نے کہا کہ اور تو کچھ سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، تو میرے بطن میں تھا اور تیرے باپ کا ایک حبشی غلام تھا، میں تیرے باپ کو چھوڑ کر اس حبشی غلام کے ساتھ جا رہی تھی کہ ابھی گھر سے ایک قدم باہر نکالا کہ خوف خدا آیا، تیرے باپ کی عزت کا خیال آیا، اور اس حبشی غلام کو چھوڑ دیا اور گھر میں واپس آ گئی۔ تو وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی خاتون یا جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے اس کا عمل اس کا بھی ہے، اس کی ماں کا عمل بھی ہے، اس کے پورے کردار کا عمل اس کے اندر شامل ہے، تو وہ امام نے بتا دیا کہ یہ جو عمل ہم سے دشمنی ہے اس کے پیچھے ماں کی شرافت کا کردار بہت ضروری ہے۔ تو امام نے اصلاح بھی فرما دی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے کردار کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نسلوں سے واقف ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔